آپ چاہے گناہوں میں کتنے ڈوبے ہوئے ہو, there is always hope for you and me. So a person who was a highway robber, لوگوں کو لوٹتا تھا, his life changed and Allah subhanahu wa ta'ala made him the imam of the two holy mosque. تو اللہ سبحانہ wa ta'ala نے کہا نبی کو اس زمانے کے کہ اس نے دعا میں کنجوسی کی, اس نے خالی اپنے لیے توبہ کی, اگر یہ پورے شہر کے لیے توبہ کرتا میں معاف کر دیتا. Are we on? اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں مومنین کو یاد دہانی دیجیے, ریمائنڈر. سو واٹ وی آر ڈوئنگ از ناٹ اینی تھنگ کہ آئی ایم سو بیٹر دین یو, تو اس لیے میں آپ کو ریمائنڈر دے رہا ہوں, بلکہ میں آپ کی طرح ہی ہوں, آپ سے زیادہ محتاج ہوں یاد دہانی کے, آپ سے زیادہ محتاج ہوں اس بات کے کہ مجھے اپنے عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور اس لیے میں آپ کے سامنے ایک سٹوری شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ سٹوری صرف اس لیے ہے کہ آپ چاہے دنیا میں کتنے ڈوبے ہوئے ہو, آپ چاہے گناہوں میں کتنے ڈوبے ہوئے ہو, there is always hope for you and me. اور ایک شخص کی بات بتا رہا ہوں آپ کو جس کے بارے میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے گناہوں میں انوالو تھے کہ he was known as the most famous robber. ڈاکو, چور, اور خالی چور اور ڈاکو نہیں, راستے میں مسافروں کو لوٹتے تھے. تو اس شخص کی بات وہ خود بتاتے ہوئے اپنی بات بتاتے ہیں کہ میں I was in love with this girl, مجھے ایک لڑکی سے محبت تھی, اور میں روز رات کو جاتا تھا اور اس سے ملتا تھا, اور نیت کیا تھی, برے کام کی. اور ایک دن میں جب رات کو اس نیت سے اس لڑکی کے پاس جا رہا تھا تو مجھے ایک گھر سے آواز آئی, اور جب میں نے غور سے سنا تو مجھے یاد آیا, مجھے پتا چلا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اور قرآن کی آیت کیا تھی, الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا وہ وقت نہیں آ گیا لوگوں کے لیے کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے؟ جب انہوں نے یہ بات سنی ہے, انہوں نے یہ آیت سنی ہے, انہوں نے بولا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سنایا ہے, اور انہوں نے وہاں سے اپنا راستہ بدلا اور وہ آگے نکلے, اور انہوں نے بولا میں جو برائی کا کام کرنے جا رہا تھا I'm not gonna do it. وہ راستہ بدلا ہے انہوں نے, اور وہ وہاں سے گئے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کیمپ فائر کر رہے تھے, اپنا راستے میں بیٹھے تھے, بیکاز اس ٹائم پہ لوگ جب ٹریول کرتے تھے رات ہوتی تھی تو وہ ایک جگہ پہ کیمپ کر لیتے تھے. وہ جا کے وہاں بیٹھ گئے, اور جب انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے سنا تو وہ باتیں کر رہے تھے کہ ابھی یہاں سے نہیں نکلو, فدیل آ جائے گا اور تمہارے مال کو لوٹ لے گا. And he was the same guy who was sitting over there. His name was Fudayl. وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, اور انہوں نے بولا کہ یہ مجھ سے ڈر رہے ہیں اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا. اور یہ وہ انڈیویجول ہے جس نے نیت کی, and this is true story. اور انہوں نے نیت کی اور انہوں نے بولا کہ میں اپنے راستے کو چھوڑوں گا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنی تبدیلی دکھائی کہ وہ بعد میں جا کے دونوں حرمین کے امام بنے. And his name is Fudayl bin Ayyad. اور ایسی کوئی تزکیہ پیوریفیکیشن کی کتاب نہیں ہے جس میں ان کی سٹیٹمنٹس موجود نہ ہوں. سو اے پرسن ہو واز اے ہائی رابر, لوگوں کو لوٹتا تھا, his life changed and Allah subhanahu wa ta'ala made him the imam of the two holy mosque. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو ہمیں بھیجا ہے کمزوری کے ساتھ, اور یہ کمزوری اور طاقت کی دونوں ابیلٹیز آپ کی اور ہمارے بیچ میں ہیں. بٹ دا ویری آئیڈیا از کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے, اور کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جو بہت گنہگار تھا, اتنا گنہگار تھا کہ لوگوں نے بولا کہ یہ ہمارے ساتھ شہر میں نہیں رہ سکتا, ہمارے لیے عذاب اور جو برائی کا ریزن بنے گا, اس کو شہر سے نکال دیا. اور شہر سے نکال دیا تو اس ٹائم پر کچھ عرصے بعد ادھر کے جو نبی تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی کہ میرا ایک بندہ ہے ایک جنگل میں, وہ مر گیا ہے, جاؤ اس کے رائٹس جو ریچولز ہیں, جو اس کی فائنل رائٹس ہیں وہ جا کے کرو.
تو لوگوں نے بولا نبی کی طرف سے حکم آیا ہے، نبی کی طرف سے حکم آیا ہے، تو ہم سب چلتے ہیں، پتہ نہیں کون سا ایسا شخص ہے جس کے بارے میں بولا گیا ہے۔ تو جب وہ گئے اور اس کو دیکھا، اس کو شراؤڈ کرنے لگے، اس نے بولا یہ تو یہی بندہ ہے جس کو ہم نے اپنے شہر سے نکالا تھا، اتنے گنہگار بندے کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نبی کو وحی کی کہ اس نے جب اپنے آپ کو اکیلا پایا، اس نے ہر جگہ سے امید کھو بیٹھا، اس نے مجھ سے توبہ کی، اس نے مجھ سے گناہوں کی توبہ کی، اس نے مجھے پکارا اور اس نے یہ الفاظ کہے کہ یا اللہ تجھے میرے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، تو میری توبہ کا محتاج نہیں ہے، اگر تو میری توبہ کا محتاج ہوتا تو میں تجھ سے کبھی توبہ نہیں کرتا، لیکن تو کسی کی ضرورت کا محتاج نہیں ہے، تو تمام ضرورتوں سے پاک ہے، لیکن میں تیرا محتاج ہوں، تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نبی کو اس زمانے کے کہ اس نے دعا میں کنجوسی کی، اس نے خالی اپنے لیے توبہ کی، اگر یہ پورے شہر کے لیے توبہ کرتا میں معاف کر دیتا۔ سچی توبہ کی ویلیو یہ ہے، سچی توبہ کی ویلیو یہ ہے، کانسٹنٹلی آپ